السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ 70,000 مردے زندہ ہو گئے۔ یہ واقعہ انشاءاللہ میں آپ کو آج سناؤں گا۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی ایک قوم کا بہت بڑا ہی عبرت خیز اور انتہائی نصیحت دا واقعہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو نسب نبوت پر سرفروز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یونان رضی اللہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفروز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز بڑھیا کے بیٹے ہیں اور آپ ذوالکفیل بھی کہلاتے تھے۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب کہ ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذوالکفیل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء اکرام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہوئے۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہے۔ مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ سنیں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے۔ جیسے پچھلے دنوں میں ہم ایک دوسرے کے ملک میں بھیج رہے تھے کرونا وائرس کی وجہ سے، یہ اسی کا ایک واقعہ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ میں سے آپ کو میں سنانے لگا، اور وہی رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکتیں بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہا کہ موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس چیخ کو سن کر بعض کسی بیماری کے اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے غور کفن 8 دن تک پڑی سڑنے لگی، اور بے انتہا بدبو سے پورا جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بھی بدبو پیدا ہوگی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار کھڑی کر دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل سے گزر ہوا، ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسان کو
اس موت ناگہانی اور بے گوار کفن لاشیں دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے، موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس حاصل تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہوگی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے اللہ، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی۔ آپ بڑے سو دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوگی اور ہر آدمی کی ہڈی جمع ہو کر ہڈیوں کے ساتھ ڈھانچہ بن گیا۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ یہ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوری ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، اب یہ کہہ دو کہ میرے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ جاؤ۔ اچانک یہ فرمان دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدم کھڑی ہو کر یہ پڑھنے لگی، سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پھر سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت پھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑے ہوئے لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ویسے ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اکثرت آج تک ان یہودیوں میں پائی جاتی ہے جو ان لوگوں کی نسل سے ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے بھاگے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرما دیا کہ تم سب مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ اے میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، اس واقعہ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت ہمیں آن پڑے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو مصیبت کو دیکھ کر سن کر بھاگ جائیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسی پر شعر یاد آ گیا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تگا کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقشہ توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز مسلمانوں، اس واقعہ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی تقدیر بدل جائے، اس کا اجر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ آپ نے ایک نیک کام کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو